وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں چاہتے، قرآن مجید بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ بھائیوں، میں نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو روزی تم کو دی ہے اس روزی سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیز کھلایا، حلال رزق عطا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم توحید پرست ہو تو رزق حلال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو واضح کیا، بیان کیا کہ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ کہا کہ لوگوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے، اپنے انبیاء کو دیا ہے۔ انبیاء اور پیغمبروں کو جو چیز کا حکم اللہ نے دیا، اسی چیز کا حکم اور آرڈر اللہ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے فرمایا یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، نیک عمل کرو، حلال کھا کر نیک عمل کرو، پاکیزہ چیز کھا کر نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تم جو کر رہے ہو تمہارے سارے کاموں کو میں جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک آدمی کا ذکر کیا، جو آدمی یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا، اشعثا، جس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، اغبرا، اس کے بالوں پر دھول غبار اٹی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر وہ دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، اے میرے پالنہار میری یہ خواہش کو پوری کر، ایسے دعائیں کرتے رہتا ہے ربی ربی کہہ کر، حالانکہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشرب حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبس حرام، وہ جو کپڑے پہنتا ہے اس کا لباس حرام ہے، غذی بالحرام، اس کا جو جسم ہے، اس کا جسم جو ہے حرام کھا کے پلا بڑا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ بھائیوں، یہاں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حرام کھانے والے کو حرام خور کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے وہ، عام طور پہ لوگ گالی دیتے ہیں، گالی نہیں، اس کا معنی حرام کھانے والا، حرام خور کا معنی حرام کھانے والا۔ تو یہ انسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کے اندر، اس آدمی کے اندر 5 باتیں ایسی ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ 5 باتیں، اگر غور سے سنیے، 5 باتیں ایسی اس آدمی کے اندر جو دعا قبول ہونے کا ریزن ہے، دعا قبول ہونے کا سبب ہے۔ 5 چیزیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 چیزیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔
لیکن اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ حرام کھاتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول ہے۔ جبکہ ایک نہیں، پانچ ریزن صحیح جس کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لمبا سفر کر کے آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی سفر میں رہنے کے باوجود۔ دوسری لمبی اجنبیت، بہت دنوں سے، کئی دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے سفر میں ہے، اجنبی ہے وہ، گھر بار کو چھوڑ کر، جو انسان گھر بار کو چھوڑ کر اجنبی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ حرام کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر کیا؟ پراگندہ بال ہے، اس کے بالوں پر دھول ہے سفر کی وجہ سے، یہ سب چیزیں۔ پھر تیسری چیز جو ہے، دعا کا ایک ادب بھی ہے۔ دعا کا ادب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ادب ہے۔ دعا کے بہت سارے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا ربی، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے اللہ شرماتا ہے کہ میرے بندے کے جو ہاتھ اٹھے ہیں اسے میں کیسے واپس کروں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پانچویں چیز جو اس دعا قبول ہونے کی ہے، گڑ گڑانا، اصرار کرنا، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، جو کہہ رہا ہے نا، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، پلا رہا ہے۔ گڑ گڑانے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تاثیر نہیں ہے۔ حرام جب انسان کھاتا ہے نا، اس کی دعا میں تاثیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، قبولیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو جسم ہے حرام کھانے کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ہے، دعا قبول ہونے کے نہیں، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، جنت میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک بات یہ ہے، روزی تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے، وہ روزی دنیا میں ادھر سے ادھر پھرتی ہے، کوئی لیتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، پیسہ ادھر سے ادھر گھومتا ہے، روٹیشن ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے سسٹم بنایا روپے پیسے کا، لیکن یاد رکھو جو دے رہا ہے اس کو بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن، جو لے رہا ہے اس کو بھی حساب دینا ہے، دینے والے کو بھی حساب دینا ہے کہ اس نے کس کو دیا، کیوں دیا، لینے والے کو بھی حساب دینا ہے کہ اس نے کہاں سے لیا پیسہ، کیوں لیا، یہ سب حساب دینا ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہے روپے پیسے کے بارے میں۔ رزق کے معاملے میں 4 قسم کے لوگ ہیں جو روزی کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 4 ٹائپس کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو حرام کماتا ہے اور حرام ہی میں خرچ کرتا ہے، کمائی بھی حرام، خرچ بھی حرام میں کرتا ہے، عیش میں، عیاشی میں، نافرمانی میں، اللہ کی، رسول کی، اسلام کی نافرمانی میں خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو حرام کماتا ہے لیکن حلال جگہ پر خرچ کرتا ہے، کماتا ہے حرام لیکن خرچ کرتا ہے اچھی جگہ میں، نیک راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو حلال کماتا ہے، حرام میں خرچ کرتا ہے، کماتا ہے حلال، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کی دکان میں محنت کر کے دن بھر مزدوری کمایا، شام میں جو ہے حرام میں شراب پینے میں خرچ کر دیتا ہے، جوا کھیلنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی محنت سے کماتا ہے، ہاتھ کی کمائی کماتا ہے، یعنی ہاتھ استعمال ہوتا ہے نا، آپ بازار میں رہتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہیں یہ ہاتھ کے ذریعے سے کتنے کام کرتا ہے انسان، جس میں ہاتھ یوز ہوتا ہے کام کرنے میں، جسے ہنر بولتے ہیں ہم لوگ، ہنر بولتے ہیں۔ اور یہ چیزیں آپ انڈسٹریل ایریا میں جائیں تو اور بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کتنے کام کرتا ہے انڈسٹریل ایریا میں، جہاں کمپنیاں، فیکٹریاں ہوتی، مشینیں اپنی جگہ پر کام کرتی ہیں، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے بھی کام کرتا ہے۔ بہت سارے دکانوں میں بھی لوگ اپنے ہاتھ کا کام کر کے کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، ہاتھ کی کمائی۔ اسلام کے اندر جو حلال کمائی ہے نا، اس کی لسٹ آپ بنائیں گے، اسلام میں جو حلال کمائی ہے اس کی لسٹ آپ بنائیں گے تو نمبر 1 حلال کمائی میں فرسٹ نمبر پر آپ جو لکھیں گے وہ کیا لکھیں گے؟ ہاتھ کی کمائی، جس میں ہاتھ یوز ہوتا ہے کمانے کے لیے، وہ اسلام میں نمبر 1 کمائی ہے، جس میں محنت پسینہ لگتا ہے، ہاتھ سے کام کرتا ہے انسان۔ سمجھ میری بات؟ حلال کماتے ہیں لوگ، خرچ کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی خریدنے میں، بیوی بچوں کو بھی جو ہے سیریل دکھانا، عیاشی کرانا، گھر میں گانے ڈالنا، ڈب کر لگانا، ہر قسم کا چینل گھر میں ہونا، کماتے ہیں محنت سے 1000-2000 روپے، خرچ کیا کریں عیاشی میں؟ کیوں؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں شرمندہ ہوں سماج کے اندر، اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ان کو، سماج کا،
میرے رشتے داروں میں مالدار ہیں، ان کے گھروں میں ٹیویاں ہیں، ان کی بیویاں سیریل دیکھ رہی، میری بیوی بچے کیوں محروم رہنا؟ خرچ لے کر ہی صحیح، سود پر ہی صحیح، اپنے بچوں کو عیاشی کرانا، بیوی بچوں کو مالداروں کے برابر ہونا چاہتے ہیں۔ جب اللہ نے وہ حیثیت نہیں دیا تو ہم کیوں بھی ان کے برابر ہی کرنا؟ کمایا محنت سے، اسی میں رہتا تو خوش رہتا، لیکن 2000 3000 کما کر 1 لاکھ کی ٹی وی، 50,000 کی ٹی وی، بیوی بچوں کو خالی اپنے رشتے داروں کے برابر کرنے کے لیے، عیاشی بنانے کے لیے حرام میں خرچ کر رہا ہے، وہی انسان ڈوب جاتا ہے، کما کما کر ڈوب جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن وہ مالدار نہیں بنتا اور مالداروں کے برابر نہیں کر سکتا، سود میں خرچ میں ڈوب ڈوب کے مرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محنت سے کماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے؟ اپنے مالدار رشتے داروں کے سامنے جھکنا نہیں، ہمارے خاندان کے لوگ یہ اسٹیٹس بات رکھنے کے لیے حرام میں خرچ کر رہا ہے، حرام میں خرچ کرتا ہے، عیاشی کے لیے میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیز، چوتھا انسان وہ ہے جو حلال کماتا ہے، حلال ہی میں خرچ کرتا ہے، کماتا بھی حلال ہے، خرچ بھی حلال جگہ میں خرچ کرتا ہے، جہاں اسلام کہتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں رسول اللہ نے ہدایت دی وہیں خرچ کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا، 5 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا تم نے مال کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا 5 سوالوں میں سے تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ 4 قسم کے لوگوں میں سے جو شروع کے 3 قسم کے لوگ ہوئی، جب سوال کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے پیر لڑ کھڑا جائیں گے، لیکن چوتھا جو آدمی ہے حلال کمایا حلال میں خرچ کیا، وہ ثابت قدم رہے گا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ حلال بھی کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر بتائی گئی۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھو، ہماری تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا۔ ہماری تقدیر کب لکھی گئی؟ ہم مومن نہیں، ہم کو یہ سب باتیں اچھی طرح سے یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے، ہمارے سامنے غیر مسلم بہت ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ جب آتا ہے ہم یقین کے ساتھ کہنا کہ ہماری شریعت میں، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہوتے ہیں، 120 دن کے جب ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس میں ہماری رزق بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ یقین سے کہنا، پوری دنیا کے سامنے بتانا ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے۔ روزی کے بارے میں ہم روزی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے مسلمان، ہم کو کسی نوکری کی، گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی سرکار جو اللہ تعالیٰ کی سرکار ہے، اس نے لکھ دیا ہے ہم کو لکھ دیا ہے۔ 4 مہینے کے تھے کہ ہم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ابھی اندھیرے میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تھے۔ روزی کی فکر نہیں کرنا انسان کو، اس وقت جو روزی لکھی گئی ہے وہ روزی مل کر رہے گی۔ جو اللہ نے روزی لکھا ہے اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی اگر باقی ہے موت نہیں آئے گی، یاد رکھو۔ جب تک وہ گھونٹ بھی نہیں پیئیں گے تب تک موت نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے رزق میں اتنا گھونٹ باقی ہے، وہ گھونٹ پی کر ہی مرنا ہے آپ۔ اور اللہ نے جو سانس لکھا ہے ہماری زندگی میں، ایک سانس بھی اگر باقی ہے تو نہیں مریں گے ہم، جب تک وہ سانس مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کی، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ روزی رزق حکومتوں پر کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ حکومت یہ وہ ہے، نہیں، ہم کو تو اللہ سے روزی مانگنا چاہیے، ہم کو حکومت سے کیا لینا دینا، ہم کو حکومتوں سے کیا لینا دینا جی؟ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو حکومت دے دے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی سے نہیں مانگنا دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ اختیار کرو، مانگنے کے ذریعے اختیار کرو، دعا قبول ہونے کے راستے اختیار کرو، قبولیت کے اوقات کو چنو، جب دعائیں قبول ہوتی ہیں ان وقت میں اٹھ کر دعا کرو، حلال کھاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے دل میں یہ بات انہوں نے کہی کہ جب تک انسان اپنی زندگی پوری نہیں کر لیتا، اپنا رزق پوری طرح سے حاصل نہیں کرتا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزی رزق کے لیے پاکیزہ راستہ اختیار کرو، گندا راستہ، حرام کمائی کا راستہ اختیار نہ کرو، پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ اور تم میں سے کسی کو روزی اگر دیر سے مل رہی ہے، اس کو یہ اللہ کی نافرمانی کر کے روزی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ روزی ملے گی،
روزی ملے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ دیر سے ملے، 10 سال بعد ملے، 5 سال بعد ملے۔ مومن کو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کے بعد کوئی راستہ نہیں مومن کے پاس، انتظار کرنا، 10 سال بعد ملے گی روزی، ہو 10 سال بعد ملے گی روزی، ہو یا اولاد ہو ملے گی۔ ہم صبر کیے بغیر روزی کے لیے مندر کو چلے گئے، روزی کے لیے مزار کو چلے گئے، اولیاء سے مانگنے کے لیے یا جو ہے دیوی دیوتاؤں سے مانگنے کے لیے بے صبر ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات دنیا میں آپ کو ملیں گے، فلاں ولی کے پاس جو تو اولاد ہو گئی، نہیں، وہ وقت تھا دینے کا، وہاں جانے سے اولاد نہیں ملی، اللہ تعالیٰ تم کو وہ وقت اولاد دینے کا لکھا تھا۔ صبر کرتے تو بھی ملتا، آپ صبر کرتے وہاں تک کہیں بھی نہیں جاتے تب بھی وہ اولاد اس وقت ملتی تھی آپ کو۔ بے صبر ہو کر شرک میں، کفر میں، گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ تو نافرمانی کے ذریعے سے رزق ہو، اولاد ہو، نہیں مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو روزی ہے وہ اللہ کی اطاعت کر کے حاصل کی جاتی ہے، فرما برداری کر کے حاصل کی جاتی ہے، گناہ کر کے روزی رزق حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، جو ہم رزق کماتے ہیں، ہمارا رزق یا تو ثواب کا ذریعہ ہے یا تو گناہ کا ذریعہ ہے۔ حلال لقمہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، حلال لقمہ۔ حرام لقمہ اگر کھائیں گے بلائیں پیچھے نہیں چھوڑیں گی، مصیبتیں پیچھے پڑ جائیں گی، زندگی کو روتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، روتے رہیں گے، اپنی جو ہے اپنی ناکامی کو چھپاتے پھریں گے، ہر ایک کو شکایت کریں گے کہ میرا بزنس نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں ہو رہا، میرا وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ آپ نے راستہ حرام کا اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ خوش نہیں رکھے گا، آپ کے پیچھے بلائیں لگا دے گا، مصیبتیں لگا دے گا آپ کے پیچھے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو رزق جو ہے دو قسم کا بھی ہے، ہمارے لیے اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے، اس لیے جلدی نہیں کرنا چاہیے رزق کی تلاش میں، رزق دیر سے مل سکتا ہے۔ ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو چوتھے خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد کو گئے، دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، خچر پر گئے۔ خچر مانے ایک جانور ہے جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ خچر اس آدمی کے ہاتھ میں دیے، لگام اس کی، پکڑو بھائی، میں مسجد میں نماز پڑھ کر آتا ہوں تب تو پکڑو۔ اس آدمی کو دیے پکڑنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وہ جو اس زمانے میں تھیلی ہوتی تھی دینار اور درہم کی، اس میں سے 2 دینار نکالے اس کو دینے کے لیے۔ چلو باہر ایک انسان میرے خچر کو پکڑا ہوا ہے، بیچارہ اسے دو درہم دیں گے، 2 سکے دیں گے، 2 اشرفیاں اس کو دیں گے۔ نکالے، مسجد میں نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر لا رہے تھے۔ باہر آ کر دیکھا خچر تو ہے، وہ خچر کی جو لگام ہوتی ہے نا باندھنے کے لیے، وہ لگام بھی نہیں ہے، وہ آدمی بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی وہ خچر کی لگام لے جا کر بازار میں بیچ دیا ہے چرا کر، خالی خچر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، خنبر کو، کہا جاؤ بھائی یہ 2 درہم اس آدمی کو میں دینے والا تھا، اب وہ تو لگام چرا کے بھاگ گیا، یہ 2 درہم میں وہ لگام خرید کر لاؤ۔ جب ان کے غلام خنبر بازار میں گئے تو وہی لگام بازار میں وہ آدمی، وہ چور 2 درہم میں بیچ کر گیا تھا، تو یہی 2 درہم دے کر وہ لگام خرید کر لائے۔ کیا معلوم ہوا؟ تھوڑی دیر صبر کرتا، 5 منٹ، اس کو 2 درہم ملنے والے تھے، لیکن اس نے چرا کر حرام کمائی کا راستہ اختیار، صبر نہیں کیا۔ جو اس نے وہ چرا کر بیچ کر 2 درہم کمائے، وہ کھڑا رہتا تو بھی 2 درہم ملنے والے تھے اس کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ دینے والے تھے نا 2 درہم۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان العبد لا يحرم نفسه رزق الحلال، بندہ جو ہے رزق حلال سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لترک صبر نہ کرنے کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے رزق حلال سے محروم ہو جاتا ہے، حرام کمائی میں لگ جاتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ باتیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، سلف صالحین کو دیکھو، ہمارے جو نیک لوگ گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیسے کیسے واقعات ان کے ہاتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دولت تھی، دلوں میں دولت کی ہرس نہیں تھی۔ وہ جو صحابہ تھے، تابعین تھے، جس کو ہم سلف کہتے ہیں، دولت تھی ان کے پاس، لیکن ان کے دلوں میں دولت کی کوئی ہرس نہیں تھی، دلوں میں دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا ان کے۔ ایک واقعہ سنے، کیسا عجیب و غریب واقعہ، کیا ہم ایسے بن سکتے ہیں؟ ہم ایسے نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے، ہمارے ایسے اخلاق نہیں ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، ان کے پوتے ہیں یہ، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا ہشام بن عبد الملک، خلیفہ کہتے ہیں بادشاہ کو، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں۔ تو اس وقت کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک کو بھی حج کو آیا تھا، طواف کر رہا تھا۔
तवाफ के दौरान, चूंकि बड़े खानदान के आदमी थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते, जाहिर बात है बहुत बड़ी हस्ती, तो उसने बादशाह ने हिशाम ने सालिम से पूछा तवाफ के दौरान, आपकी अगर कोई जरूरत हो तो पूछो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। बादशाह है, खजाने रहते हैं, हर चीज दे सकता है, जमीन जायदाद नौकरी क्या क्या सब दे सकता है। सालिम से पूछा आप पूछिए, कुछ मांगिए मुझसे। तो सालिम ने कहा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में मैं आपसे मांगू मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में मैं एक इंसान से मांगू, मेरी जरूरत है इंसान से मांगू, मुझे शर्म आती है। तवाफ हुआ, काबे से बाहर आए, काबे से बाहर आने के बाद हिशाम ने पूछा सालिम से अब तो अल्लाह के घर में नहीं है, अब तो बाहर आ गए ना हम लोग, अब मांगिए, मैं आपकी जरूरत पूरी करना चाहता हूं। सालिम ने पूछा मैं आखिरत की जरूरत पूछूं या दुनिया की जरूरत मांगू? बादशाह ने कहा आखिरत की जरूरत तो मैं पूरी नहीं कर सकता, मैं दुनिया में बादशाह हूं, दुनिया में मांगना चाहते मांगू, मैं दुनिया दे सकता हूं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वाकई कैसे कैसे जवाब थे हम सोच भी नहीं सकते। सालिम ने जवाब दिया हिशाम को, मा सअलतु मिम्मन यमलिकुहा, ये दुनिया का जो मालिक है, आसमानों का, जमीन का, इन सब खजानों का जो मालिक है, उससे मैंने मांगा काबे के अंदर। कौन मालिक? अल्लाह ताला। काबे के अंदर मैं जो हकीकी मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, उससे मैंने मांगा, अपनी कोई जरूरत नहीं मांगा उससे मैं। फकैफ असअलु मिम्मन ला यमलिकुहा, मैं ऐसे बादशाह से क्या मांग सकता हूं जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। आप कोई बादशाह अल्लाह ने बनाया है, आप कोई बादशाह अल्लाह ने बनाया, आप किसी के मालिक नहीं, जो पूरी कायनात का मालिक है, बादशाह है, उससे नहीं मांगा, मैं तुमसे क्या मांगू? कैसी कैसी दुनिया में शख्सियतें थी। हम हराम कमाने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार करते, खुश नहीं हराम कमा कर, खुश क्या बल्कि हलाल कमाने वालों का मजाक उड़ाते। देखो उन्हें भी 1000 रुपए कमा लेते, मैं करोड़ में हूं, लाख में हूं, हराम कमा कर। हराम कितना भी कमाओ क्या फायदा है? 1000 वाला बेहतर है जो हलाल रिस्क पसीना टपका कर खाता है। तो ये चीजें हैं, रिस्क हलाल के जो बहुत सारे फायदे हैं। तो ये रिस्क हलाल है, रिस्क हलाल कमाने वाला दुनिया में आकर जो बरकत होती है, रिस्क हलाल कमाने से आराम की नींद सोता है। हराम कमाने वाला आराम की नींद नहीं सोता, उसे पुलिस का डर, उसे भी चोरों का डर, उसे भी उसके जैसे डाकुओं का, हरामखोरों का डर, समझ में आई बात, डर रहता, किसी ना किसी का डर रहता उसको भी, उसकी मुझे कोई पकड़ा कर देगा, क्योंकि जुर्म करता ना वो, मुझे कोई पकड़ा कर देगा या मेरा माल कोई ले जाएगा या इनकम टैक्स वाले आएंगे, मुख्तलिफ किस्म का डर होता है हराम कमाने वाले को। लेकिन जो हलाल कमाता है आराम से सोता है, उसे किसी किस्म का डर नहीं होता। और जो हलाल कमाता है, एक फायदा ये है दिल और बदन सेहतमंद रहते हैं। हलाल कमाने वालों को बीमारियां नहीं आती, ज्यादा छोटी मोटी बीमारियां आती, जिस्म के जो आज़ा है, मेन पार्ट्स, वो सही सलामत रहते हैं हलाल कमाने हलाल खाने वालों की। वही सूद हराम खोरों के मामलात को देखो, उनके जिस्म पर, उनके दिल पर मनफी असरात, उनका दिल खराब होता है, उनके जिस्म के बहुत सारे आज़ा और पार्ट जो है खराब हो जाते हैं। दिल मुतमईन रहता है हलाल कमाने से, हराम कमाने से दिल मुतमईन नहीं रहता। और एक बात है कि जो इंसान हलाल कमाता है वो लोगों की नसीहत कबूल करता है, लोगों की नसीहत कबूल करता है। हलाल कमाने वाला अपनी इस्लाह करना चाहता है, सुधरना चाहता है। जो हराम कमाता है वो तो अल्लाह की बात नहीं मानता, रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता, हमारी तुम्हारी क्या नसीहत कबूल करेगा वो? अल्लाह की बात नहीं मानता, रसूल की बात नहीं मानता, अगर मानता तो हराम क्यों कमाता? हराम कमाने वाला किसी की नसीहत कबूल नहीं करता, अपने आप की इस्लाह भी नहीं करना चाहता हो। समझ मेरी बात? तो ये चीजें हमें भाइयों सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो बहरहाल हलाल के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हमें हलाल कमाई अख्तियार करना चाहिए। इबादतें कबूल होती हैं हलाल कमाने से। इबादतें, हमारी बीवी बच्चों में, अहल अयाल में, रिस्क में बरकत आती है, दुनिया आखिरत में अमान, सुकून, हमारी जान की इज्जत आबरू की जो है अमान उनको नसीब होती है। रिस्क हलाल कमाने वाला मेहनत करता है, हलाल कमाने वाला मेहनत करता है। हराम कमाने वाला जो है वो खाली ढूंढते रहता है कि कहाँ सोने का खजाना मिलेगा, कहाँ मुझे ख्वाब में नजर आएगा कि कहाँ कहाँ जमीन में खजाने छुपे हैं, खाली ऐसे ही ख्वाब देखता रहता है। हराम कमाने के तरीके सुस्ती, काहिली की वजह से जो है सिर्फ ख्वाब देखते रहता है। लेकिन हलाल कमाने वाला मेहनत करता है,
محنت اور مشقت کا راستہ ڈھونڈتا ہے تو بھائیوں حلال رزق اختیار کرنا چاہیے، حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ تو اسی لیے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہماری، اور ایمان بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و سکون عطا کرتے ہیں، ہمارا جسم، ہمارے اعضاء سب صحیح سالم ہوتے ہیں۔ بہت سارے فائدے ہیں حلال کمانے سے۔ تو کچھ فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے خطبے کے وقت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم جو روزی کماتے ہیں، حلال راستہ رزق کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو ہے حلال روزی کھانے کی، پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام ذریعہ اختیار کرنے سے حفاظت فرمائے۔ حرام رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ روزی کے مواقع عطا فرمائے۔ ہمیں جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ کا قرض ادا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمیں جو وفات پا کے زندہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں، سب کے اللہ مغفرت فرمائے۔ دنیا میں بہت سارے دشمنان اسلام ہیں، مسلمانوں کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ مسلمانوں کو، اسلام کو اللہ عزت عطا فرمائے، آمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔